ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے وزیر اعظم کا دورہ کانجور، شہباز شریف کی سیلاب متاثرین سے گفتگو۔ شک نہیں، لیکن غلط پلاننگ کی وجہ سے، جس کو میں مین میڈ ڈیزاسٹر کہتا ہوں، کہ جو ہوٹلز ہیں ان کو بالکل دریا کے اندر ان کو تعمیر کیا گیا، وہ بڑا غلط تھا۔ وہ پانی میں آنن فانن سب وہ مسمار ہو گئے، بہہ گئے۔ اسی طریقے سے جو ہیں وہ بیچارے لوگوں کے وہ ان کو نقصان پہنچا، مگر راستے میں سڑکیں جو ہے ہائی وے جگہ جگہ وہ ٹوٹی ہوئی ہے، پل جو ہیں وہ اسٹیل بریجز وہ بہہ گئے ہیں، تو بہت یہ نقصان ہوا ہے۔ اور پوری طرح حکومت پاکستان صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر اور افواج پاکستان دن رات یہ کوششیں کر رہے ہیں عوام کی بحالی کے لیے۔ این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، صوبائی حکومت اور تمام جو منتخب نمائندے، سب انتظامیہ مل کر اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ کلام میں ہزاروں سیاح ہیں، لیکن میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنرل قمر باجوہ صاحب کا، چیف آف ایئر اسٹاف کا، سب مل کر ہیلی کاپٹرز انہوں نے مہیا کیے ہیں، اور وہ دن رات وہ ان کو انخلاء جاری ہے۔ اور مجھے ابھی یہاں پر بتایا ہے کہ کل تک انشاءاللہ، کل شام تک امید ہے کہ باقی بھی جو سیاح وہاں پر موجود ہیں وہ انشاءاللہ ان کا انخلاء ہو جائے گا۔ یہ جو تباہی آئی ہے یہاں پر، تو دریا جو ہے وہ بفر گئے، اور سندھ میں، بلوچستان میں بارشوں نے تباہی مچائی، اور تمام میدانی علاقے وہ لگتا ہے کہ سمندر وہ ہر طرف پھیل گیا ہے، اور 1000 سے زیادہ جانیں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، ہزاروں لوگ زخمی ہو گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، اور فصلوں کا بے پناہ نقصان پہنچا ہے۔ میں سندھ میں ہزاروں ایکڑ جو فصلیں ہیں، لاکھوں ایکڑ وہ بالکل تباہ ہو گئی۔ کھجور کے درخت، چاول کی فصل، کپاس کی فصل، ادھر جعفر آباد میں، نصیر آباد میں اور باقی جگہوں پر تباہی ہو گئی ہے، فصلیں تباہ ہو گئی، گھر تباہ ہو گئے۔ تو جو یہ جانور جو ہیں وہ بہہ گئے، تقریباً 7 لاکھ جانور جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں، اور سب چلے گئے، پانی کے حوالے ہو گئے، اور لاکھوں لوگ اس وقت آسمان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بڑی کوشش کے ساتھ لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائی گئی ہیں، ان کو محفوظ جگہوں پر پہنچایا گیا ہے۔ تو میں یہ اس کی پوری قوم کو، میں ان کی دعائیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، میں شاباش دیتا ہوں این ڈی ایم اے کو، پی ڈی ایم ایز کو، صوبائی حکومتوں کو اور افواج پاکستان کو، جن کے افسر اور جوان خود اس ساری کاوش کی نگرانی کر رہے ہیں۔ مجھے بھی بتایا گیا ہے کہ کل شہباز سالار جنرل باجوہ بھی اس علاقے میں آئے تھے، اور انہوں نے بڑی ہدایت دی ہیں کہ جلد سے جلد جو ریپیئر ورکس اس کو مکمل کیا جائے، انخلاء کو مکمل کیا جائے۔ تو اس وقت بلوچستان میں، سندھ میں سڑکیں ٹوٹ گئیں، پل ٹوٹ گئے، جو بجلی کے کھمبے وہ گر گئے، تاریں وہ ٹوٹ گئیں، ٹرانسفارمرز خراب ہو گئے۔ اس وقت منسٹر جو پاور ہیں وہ بذات خود سندھ میں موجود ہیں، سیکرٹری پاور جو ہیں وہ بلوچستان میں موجود ہیں، اور چیئرمین جو ہمارے جو ہیں این ایچ اے کے، وہ بلوچستان میں موجود ہیں۔ میرا ان سے پورا رابطہ ہے۔ یہاں پر ابھی این ایچ اے کے ہیڈ جو ہیں مجھے یہاں پہ ملے ہیں، تو اس کے لیے ایف ڈبلیو پوری طرح وہ اپنے وہ مصروف عمل ہے۔ میں ڈی جی ایف ڈبلیو سے میری ابھی اسلام آباد جا کے بات ہوگی۔ این ایچ اے پوری طرح روب عمل ہے۔ اس طرح جو انجینئرنگ کور ہے جو پاکستان آرمی کی، وہ پوری طرح ایکٹیو ہے۔ تو یہ سب مل کر ایک کوآرڈینیٹڈ فیشن میں وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے وفاقی حکومت نے
28 अरब रुपया जो मुहैया किया है NDMA के ज़रिए और बिस्प के ज़रिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो है व्हीकल, वो है निज़ाम जिसके ज़रिए वफाकी हुकूमत 28 अरब रुपया हर मुतासरा ख़ानदान को 25,000 रुपये फ़ी ख़ानदान मुहैया किया जा रहा है। सिंध में भरपूर काम जारी है, बलूचिस्तान में जारी है, अब KP में भी इसको शुरू किया जा रहा है, पंजाब में भी, जनूबी पंजाब में भी, और गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर, जहाँ जहाँ ये घर मुतासर हुए हैं सैलाब से, उनको 25,000 रुपये दिया जा रहा है। 10 लाख रुपया फ़ी ख़ानदान वफाकी हुकूमत उन ख़ानदानों को दे रही जिनके प्यारे बिछड़ गए और अल्लाह के प्यारे हो गए। ये 1,000 से ज़्यादा लोग हैं, इनमें 300 बच्चे शामिल हैं, हज़ारों ज़ख्मी हैं, उनके लिए भी हमने 3-3 लाख रुपए हमने उनका ज़ख्मियों का रखा है मुआवजा। ये कोई जो नकद मुआवजा दिया जा रहा है, ये कोई जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ है उसका ये कोई मुतबादल नहीं है। उनके प्यारे हमेशा उनको याद रखेंगे जब तक ये दुनिया कायम है, लेकिन हुकूमत का फ़र्ज़ है हम पूरी तरह इसमें अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। इंशाअल्लाह वफाकी हुकूमत अब 28 अरब रुपया जो मुहैया किया है, अब ख़बरें आ रही हैं कि इससे भी ज़्यादा नुकसानात हैं, तो इंशाअल्लाह और भी हम रकूम मुहैया करेंगे। फसलों का नुकसान का जायज़ा लिया जा रहा है, सड़कात का, पुलों का, 3,500 किलोमीटर के करीब पूरे पाकिस्तान में सड़कों को नुकसान पहुँचा है और सैकड़ों पुल उखड़ गए हैं, डैमेज हुए हैं, फ्लाई ओवर्स। इधर मैं आपको अभी बताया मैंने कि इस पूरे रूट में कलाम से लेके यहाँ तक मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा कि कई जगह से सड़कें बह गई हैं, पुल बह गए हैं। तो इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने सिंध के लिए 15 अरब रुपए का हमने ग्रांट का ऐलान किया, जो NDMA के साथ मिलकर ये काम वहाँ पर किया जाएगा। हमने बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए का हमने ऐलान किया वफाक की तरफ से, जो NDMA और बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ मिल जाएगा। और आज मैं यहाँ पर KP में जो अपना यहाँ पर बहुत बेपनाह नुकसान यहाँ पर हुआ है, इसके लिए भी मैं 10 अरब रुपए का मैं ऐलान करता हूँ ग्रांट का KP में, ताकि जो ये NDMA और KP के साथ मिलकर हम ये काम करेंगे। अमीर मकाम हमारे यहाँ के सदर ये मौजूद हैं, नजमुद्दीन खान मौजूद हैं यहाँ पर, और कहाँ दुरानी साहब मौजूद हैं ये, और बाकी एक मुतहद्दा हुकूमत है, यानी ये मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमत है। हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि हम मिलकर इस कौम की खिदमत करें और इसके लिए दिन रात मेहनत करें। तो ये फ़ंड्स, मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि NDMA आप सबके साथ मिलकर दिन रात आप काम करेंगे और शफाफ तरीके से ये पैसा यहाँ लगेगा। मैं ख़ुद इसकी ज़ाती तौर पर भी निगरानी करूँगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह मैं ये दौरे करता रहूँगा तावक्त है कि आखिरी घर जो है, आखिरी फ़र्ज जो है, वो अपने घर में दोबारा आबाद नहीं हो जाता। एक बड़ा कठिन मरहला है। हमें बाहर के ममालिक से, दोस्त ममालिक हैं, बरादर ममालिक हैं, वो भी हमें मदद फराहम कर रहे हैं। मुझसे तुर्की के सदर ने, मुझसे UAE के सदर ने, मुझसे ईरान के सदर ने, उनकी मेहरबानी, 4 दिन पहले उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हम हर तरह से पाकिस्तान की खिदमत के लिए हाज़िर हैं। तुर्की के जहाज़ दिन रात सामान लेके आ रहे हैं, UAE के अबू धाबी से जहाज़ दिन रात सामान लेके आ रहे हैं, और जिनमें खैमे हैं, जिनमें अद्वियात हैं, खाने पीने की अशिया हैं। अब तुर्की की पहली जो एक ट्रेन जो है, तकरीबन शायद 30 जो डब्बे जो हैं वो सामान लेके इस्तांबुल से रवाना हो चुके हैं, और इस तरह, और आज भी एक ट्रेन चलनी है तुर्की से, कल भी चलेगी, परसों भी। इसी तरह UAE से हर रोज़ जहाज़ आ रहे हैं। एक एयर ब्रिज बन गया है और वो इस्लामाबाद, कराची वो ये सामान पहुँचा रहे हैं, और आगे NDMA सूबों की PDMA से मिलकर इस सामान की तकसीम कर रहा है। कल अमेरिका ने $30 मिलियन की मदद का ऐलान किया है। मैं आज बता रहा हूँ, जब UAE के सदर मेरे भाई जनाब
محمد بن زائنس نے مجھ سے 4 دن پہلے بات کی تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ہم ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں پاکستان کے عوام کے لیے. اس طرح ترکی کے صدر نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا, اسی طرح ایران کے صدر نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا, اور یو اے ای کے صدر جناب محمد بن زائد نے مجھے کہا کہ پہلی قسط جو ہے $50 ملین کا سامان ہم فوری طور پر ترسیل کر رہے ہیں, اور یہ پہلی قسط ہے. اس کے بعد جتنی بھی ضروریات پاکستان کی ہوں گی ہم بھرپور اس میں حصہ ڈالیں گے. ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے. میں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی شکر گزار ہوں. کل انہوں نے ہمارے فارن منسٹری کی مدد سے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو اور حکومت پاکستان سب نے ان کو جو محکمے ہیں متعلقہ انہوں نے وہ فلیش اپیل تیار کی, جو کہ کل اقوام متحدہ نے $160 ملین کا انہوں نے پروگرام بنایا. اور یہ ٹریگر کرے گا باقی جو ادارے ہیں ملٹی نیشنل بائیلیٹرل جو ادارے ہیں ڈونرز ہیں ایجنسیز ہیں وہ انشاءاللہ اپنا حصہ ڈالیں گی. تو ہم نے ان کو یقین دلایا ہے, میں نے ان کو یقین دلایا ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ تمام پیسہ بہت شفاف انداز میں ہم انشاءاللہ اس کو لگائیں گے, اور آخری پیسے کے ہر پیسے کے ان کے چاہے وہ پاکستان کی وسائل ہیں یا باہر سے ہم انشاءاللہ اس کے ایک امین بن کر امانت کو عوام تک پہنچائیں گے. اور ان تمام دوست جو جہاں پر موجود ہیں میری ان سے بھی گزارش ہے, میرے جو زعماء ہیں اس کولیشن گورنمنٹ کے ان سب سے گزارش ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اور صوبائی حکومتیں مل کر NDMA PDMS افواج پاکستان عوام کو ان لاکھوں لوگوں کو جو دکھی انسانیت ہے ان کا ہاتھ تھامیں گی, ان کو گھروں میں آباد کریں گی, اور انتہائی شفاف اور ایمانداری سے اور شبانہ روز محنت کر کے یہ پیسہ یہ وسائل ان کے قدموں میں نشاور کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنا ہم نے ابھی IMF سے جو پروگرام ہوا ہے اس سے پاکستان الحمدللہ ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے, لیکن میرا آپ کو قوم کو پیغام ہے کہ خدا کرے یہ IMF کے ساتھ آخری پروگرام ہے. اس کے بعد ہم ہمت کریں, وسائل اکٹھے کریں, محنت کریں, اور جو اللہ نے ہمیں جو دولت دی ہے زمین کی صورت میں, خزانے دیے ہیں معدنی دولت کی صورت میں, جو انسان دیے ہیں جو یہاں موجود ہیں پورے ملک میں پھیلے ہوئے, جن کو ذہن دیے ہیں, عقل دی ہے, اور پھر پاکستان کے اندر جو انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اور کھیتی باڑی ہے, زراعت ہے, اور صنعتیں ہیں, تاجر ہیں, اگر سب مل کر کوشش کریں گے تو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. قائد اعظم کا جو خواب ہے اس کی تعبیر ہوگی انشاءاللہ, عملی صورت ہوگی, اور وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی, آپ کے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں, وہ ان کی روحیں قبروں میں ان کو سکون ملے گا اگر ہم اپنے قوت کے ساتھ ہم ان مصائب کا مقابلہ کر کے اپنی اس نسل کو اور آنے والی نسلوں کو اگر ہم سکون دیں گے, ان کو عزت دیں گے, وقار دیں گے, پاکستان کا مقام دنیا میں جو ہم کھو چکے ہیں ان کو دوبارہ بحال کریں گے, تو یہ بہت بڑی اس قوم کی خدمت ہوگی. ان جو جماعتیں ہیں جنہوں نے یہ حکومت بنائی ان کی بہت بڑی خدمت ہوگی, صوبائی حکومتوں کی خدمت ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے, اللہ نے ان کو مقام دیا ہے کہ وہ پاکستان کی تقدیر بدلیں, اور پاکستان میں جو دکھ ہیں ان کو سکھوں میں بدلیں, جو غمی ہیں ان کو خوشیوں میں بدلیں. تو یہی سیاست ہے, اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے, اور یہی ہمارا فرض ہے, اور یہی قوم ہم سے تقاضا کرتی ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ فار ایگزامپل دیر, چترال, شانگلہ, مانسیرا, اس میں کراؤں میں انشاءاللہ جو اضلاع اس دورے میں نہیں کر سکا وہ انشاءاللہ ضرور کروں گا. دیر ہے جو خان صاحب کا علاقہ, اور بھی یہ ہمارا سب کا سانجھا فرض ہے, اور شانگلہ ہے, اور باقی جو علاقے ہیں جو کوہستان, اپر کوہستان اور دوسرے علاقے ہیں, انشاءاللہ میں وہاں پر میں حاضر ہوں گا, دھیر میں بھی, اپر دھیر میں بھی, اور انشاءاللہ میں عوام تک پہنچوں گا. جو انسانی بس تک ہے, جو ہماری جو قدرت نے ہمیں جو صلاحیت بخشی ہے, جو ہمیں ہمت دی ہے, ہم ان کو اللہ کو مان کر, اس کو جان کر, اس کا نام لے کر, اور اس کی رضا سے ہم پوری کوشش کریں گے. باقی نتائج اس خدا کے ہاتھ میں ہے. پاکستان
पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।